الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا، میں ہوں اقبال بابا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں، دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہو، رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور اس کا علاج نہیں مل پا رہا، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کا درود پاک بھی آپ کی خدمت میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے اور اس درود پاک کو ضرور یاد کر لیا کریں، اور یاد کر کے شب جمعہ میں لازمی پڑھا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رب کریم اس کی مغفرت فرمائے، تو جب چاہت بھی ہے تو پھر تلاوت بھی کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمارے اوپر کرم فرمائے گا۔ کال پر جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ نے کال کی اور کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہے تو اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ وجہ یہ ہے کہ بارہا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آواز کھلی رہنے سے دونوں آوازیں ٹکراتی ہیں اور پھر ہماری بات صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی اور آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے۔ تو جب کال ڈراپ ہو جائے گی تو ظاہر ہے آپ کا مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ ہی رہ جائے گا، تو پہلے سے احتیاط کریں اور کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں۔ وجہ یہ ہے کہ سوالوں کے جواب میں آپ وظائف لکھ پائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسم اعظم بھی ہوتا ہے، تو اسم اعظم کے لیے بھی کاپی پینسل کی بہت ضرورت ہے۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ لکھ پائیں گے، اور میرے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، اقبال باوا ARYQ TV میرا یوٹیوب چینل، اور فیس بک، اور میری ویب سائٹ iqbalbawa.com، اس پر بھی الحمدللہ عز و جل میرے کانٹیکٹ نمبر بھی ہیں، کچھ معلوماتی ویڈیوز بھی ہیں جو تعویذات کے حوالے سے، تو ضرور وزٹ کیا کریں۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے اور آپ کو جہاں بھی آپ ہیں پوری دنیا میں خیر اور سلامتی عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے شوہر کا نام ہے عبدالحمید۔ عبدالحمید کی والدہ؟ ارشاد بیگم۔ انصار بیگم۔ کیا مسئلہ ہے؟ ارشاد بیگم۔ ارشاد بیگم، جی ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے عبدالحمید کا؟ یہ نوکری کا مسئلہ ہے، نوکری لگ نہیں رہی ہے، نوکری میں پریشانیاں ہیں کوئی؟ مل نہیں رہی نوکری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں اور انشاءاللہ میں نے اپنے تعالی۔ بارے میں پوچھنا ہے۔ کیا؟ میرا نام ہے رحمت نور۔ رحمت نور، ٹھیک ہے۔ آپ کی امی؟ فضل نور۔ فضل نور۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی میں بیمار بھی رہتی ہوں اور مجھے روزی کا بھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، پروین اختر ہے بنت دولتہ بی۔ پروین اختر بنت دولت بی۔ دولتاں بی۔ دولتاں بی، ٹھیک ہے۔ جی مسئلہ کیا ہے؟ ان کی دائیں آنکھ پھٹکتی ہے، اس کا کوئی ان کے ساتھ مسئلہ تو نہیں ہے، یا کوئی اس کا کفار ہے یا ایسی؟ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ اور دوسرے نوید انور ہے، بنت ہے شریفہ خاتون۔ اچھا، ان کا کیا مسئلہ؟ یا شریفہ خاتون،
नवीद का मसला क्या है? इनके साथ ये कि कुछ महीने बाद कोई ना कोई इनके साथ मुसीबत आई रहती है। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह तबारक ताला आसानी अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? मैं कबीर बोल रहा हूँ अब्दाबाद से। अब्दुल कदीर या मोहम्मद कबीर। मोहम्मद कदीर, ठीक है। क्या मसला है? मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही। एक बेटा हुआ था। चार नाम बताइए। अपनी अम्मी का नाम बताएं पहले, फिर वाइफ का और उनकी अम्मी का। अच्छा, मेरा नाम है मोहम्मद कबीर। तो मेरी वाइफ का नाम है शाजिया बीबी। शाजिया बीबी, ठीक है। उनकी अम्मी? तो मेरी शाजिया बीबी की वालदा का नाम है नजीरा जान। नजीरा जान। मेरी वालदा का नाम है अफसर जान। अफसर जान, अच्छा। क्या फरमा रहे थे? क्या हुआ? मेरा एक बेटा हुआ था ना, 6 साल हो गए ना, तो वो फौत हो गया। उसके बाद औलाद नहीं है। उससे पहले भी उसके बाद भी औलाद नहीं हो रही। अच्छा, अभी के वो बच्चे को फौत हुए 6 साल हो गए या 4 साल बता ना, रहे? बच्चे को फौत हुए 2 साल हुए पूरे। और शादी को 6 साल हुए? ना, शादी को तकरीबन 10 साल हो गए। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं साजिदा हूँ, सिटी से बात कर रही हूँ। साजिदा जी। आपका मसला है? बाबा जी, मैं बीमार रहती हूँ, दमे की मरीज हूँ। आपकी अम्मी का नाम बताओ। साजिदा? मरियम बीबी। मरियम बीबी। कब से दमे का मर्ज है आपको? 7 साल हो गए हैं। अल्लाह आपको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। प्रोग्राम देखिए, मैं इंशाअल्लाह आपको वजीफा बताऊंगा, उस पर अमल कीजिएगा। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। मेरे बेटे का नाम अवैस। अवैस की वालदा? खदीजा बीबी। क्या मसला है? कारोबार के बारे में पूछना था। कारोबार करते हैं या कोई जॉब वगैरह? कारोबार है। क्या कारोबार है? 6 साल से प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह तबारक ताला करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? हेलो जी, फरमाइए। मैं नज़ीर बात कर रहा हूँ कोट अब्दू से। नज़ीर भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। बेटा मेरा वो जिद बहुत करता है। उसका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर की अम्मी? आयशा मुनीर। आयशा मुनीर। कितने साल का बच्चा है? 2.5 साल का है जी, बहुत ही जिद करता है। ठीक, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला वजीफा। रब्बे करीम सुकून अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इकबाल बाबा, मेरा नाम परवीन अख्तर है और मेरी अम्मी का नाम हफीजा बीबी है और मेरे शोहर का नाम आफताब अहमद है। और परवीन अख्तर, हफीजा बीबी जी, और मेरे शोहर का नाम आफताब अहमद है। हाँ। और उनकी भी माँ का नाम है जैतून बीबी। सही है। तो एक बार पहले आपके ना उस वजीफे से ना मेरी एक बच्ची पैदा हुई थी। माशाअल्लाह। तो वो अब माशाअल्लाह 9 साल की हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी साहब के बता दे, पता नहीं क्या हुआ, फिर नहीं हो रही बच्ची ना। मेरी बहन आपको दोबारा तावीज़ मंगवा लेने थे ना, पहले भी तो आपने मंगवाए थे, तो इंशाअल्लाह दोबारा अल्लाह तबारक ताला करम फरमाता। मैं बताता हूँ देखकर इंशाअल्लाह। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? मैं रजिया बात कर रही हूँ, मेरे बच्चों की शादी का मसला है। नाम बताइए। सफीर अहमद शाह। शफीक अहमद शाह। सफीर जो पाकिस्तान का सफीर नहीं होता। अच्छा, सफीर अहमद। अमीर अहमद शाह और मुबशिर अहमद शाह और एक बेटी है हुमा, माँ का नाम है रजिया। अच्छा, तो किसी की शादी नहीं हो पा रही? नहीं, बड़ी बेटी की हुई है और बाकी इन चारों की नहीं हुई। अल्लाह आसानी अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कॉल्स का सिलसिला चल रहा है, मज़ीद कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, मगर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फा है। आते वक्फे के बाद
خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, آپ کے سوال لے رہا تھا, انشاءاللہ جوابات بھی دیتے ہیں مگر مزید کالز بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس سے پہلے عرض کر دوں کہ جب کال آپ کی کنٹرول روم کو لگ جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. دوسرا, کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھیں. میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھا کریں, اور میرے نمبرز آن ایئر ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں, تاکہ کوئی چیز اگر پوچھنا ہو, کوئی استخارہ کرانا ہو, ضرور نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا. اور دوسرا, آپ کو پتہ ہے کاپی پینسل ہوگی تو اس میں اعظم بھی آپ لکھ پائیں گے اور اپنے سوالوں کے جواب بھی لکھنے میں آسانی ہوگی. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے والد صاحب کا گھر ہے, وہ بیچ نہیں پا رہا, لوگ پسند کر کے نمبر کیا ہے گھر کا آپ کے؟ واپس نہیں آتے ہیں, بہت پریشان ہیں. گھر کا نمبر بتائیے, گھر کا نمبر بتائیے نا. 2265. 2265. گلی نمبر وغیرہ؟ گل بہار, گاما گلی. اچھا, گل بہار کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی کراچی سے. آستانے سے آ کے تعویذ لے جائیں, گھر میں دبا دیجئے گا, بک جائے گا انشاءاللہ. بہرحال میں بتاتا ہوں آپ کو, وظیفہ بھی بتاتا ہوں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اب یہ اس طرح باتیں کرتے رہیں گے تو پھر تو آپ کا مسئلہ ہی رہ جائے گا. دیکھیں کال ڈراپ ہو گئی, اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ محمد لطیف بول رہا ہوں جی. لطیف بھائی, آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. ہمارا میری عمر تقریباً 50 سال ہے. جی ہم میاں بیوی کا آپس میں تقریباً 25-26 سال ہو گیا میری شادی کو, ہر وقت لڑائی رہتی ہے. اچھا, آپ کی امی کا نام بتائیے. عائشہ بی بی. عائشہ. اور آپ کی وائف؟ سجاد بی بی. سجاد بی بی. جی. ان کی امی؟ مریم. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ میں محبتیں قائم فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعید انور. سعید انور. اور ان کی امی؟ شریفہ خاتون. سعید انور شریفہ خاتون. جی ان کا رشتہ نہیں ہو رہا, 2-3 جگہ بات ہوئی ہے لیکن وہ پھر آگے بات چلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو رشتے کے لیے. اور دوسرے بابا جی محمد ولید ہیں, بنت والدہ کا نام ہے گارا بی. یہ تو میں جواب دے چکا ہوں کل آپ کو, گارا بی بی نہیں, کا. ان کا عمرہ کرنا چاہتے ہیں, کب ان کو ہوگا؟ نہیں, عمرے اور حج کے لیے استخارے نہیں ہوتے. یہ الحمدللہ جب صاحب استطاعت ہو جائے آدمی تو فوری طور پر حج اس کو کرنا چاہیے. فرائض سے تعلق رکھتے ہیں, اور فرائض جب فرض ہو جائیں مسلمان پر, جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے, تو اب اس کے لیے استخارہ تھوڑی کرنا ہے کہ استخارہ کریں کہ زکوٰۃ دیں یا نہ دیں. یہ فرائض کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے ضرور بالضرور شرعی معلومات حاصل کریں, اس میں استخارے نہیں ہوتے. تو عمرے کے لیے جب اسباب بنے کوشش کریں, اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی بابا صاحب. وعلیکم السلام. جی حاجی خورشید بول رہا ہوں جی اٹک سے. حاجی خورشید بول رہا ہوں اٹک سے. حاجی خورشید. ٹھیک ہے بھائی جان, کس کا مسئلہ ہے؟ سر بیٹے کا مسئلہ ہے, نوید نام ہے بیٹے کا. نوید کی والدہ کا؟ نوید کی والدہ کا نام ہے صادقہ سلطان. صادقہ سلطان. مسئلہ کیا ہے؟ سر بابا جی اس کا کوئی نکاح کا سبب ابھی تک نہیں پیدا ہو رہا. اچھا, رشتہ نہیں بن پا رہا کہیں. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے, کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے, انشاءاللہ جوابات آپ کو وظائف لکھواتا ہوں, اور ساتھ میں وظائف کے ساتھ ساتھ آپ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ رابطے میں رہ سکیں. میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے فیس بک اور یوٹیوب چینل بھی ہے, اس پر بھی وزٹ کریں, اور الحمدللہ اس پر بھی کافی معلومات آپ کو عملیات کے حوالے سے دی گئی ہے. ضرور انشاءاللہ اس پر عمل کریں.
عبد الحمید بن ارشاد بیگم کے متعلق جو ہے نا آپ نے پوچھا کہ ان کی نوکری کا کوئی مسئلہ نہیں بن رہا، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ عبد الحمید صاحب کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے اپنے لیے پوچھا رحمت نور بنت فضل نور کہ آپ بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں 9 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ پروین اختر بن دولتہ بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے فرمایا کہ ان کی دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ پھڑکتی ہے، دیکھیں قرآن و حدیث میں آنکھ پھڑکنے کے متعلق کسی قسم کا کوئی ابشگن نہیں ہے، نہ شگونی ہے یعنی کوئی اچھی چیز ہے اور نہ کوئی بری چیز ہے۔ حکماء اس کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے اطباء ہیں، حکیم لوگ جو اچھے ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے اور عمومی طور پر گیس کی وجہ سے آنکھ پھڑک جاتی ہے، تو رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ کوئی بدشگونی نہیں ہے، نہ کوئی اچھا عمل ہوتا ہے کہ آنکھ پھڑکے گی تو یہ فلاں چیز اچھی ہو جائے گی یا بری ہو جائے گی، ایسا مسلمان کے لیے عقیدہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ محمد قدیر بن افسر جان اور شازیہ بنت نذیرہ جان کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ایک بیٹا ہوا تھا، اس کے بعد اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن شازیہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں، میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ اولاد کے لیے تعویذات بھیجے جائیں گے۔ اور اثرات کے لیے بہن شازیہ کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 323 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ ساجدہ بنت مریم میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کو 6-7 سالوں سے دمے کا مرض ہے، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، اس آیت مبارکہ کو 40 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے رکھ لیں، اس کو پیا کریں، اور ممکن ہو تو چھوٹی چھوٹی پرچیاں بلینک پیپر لے لیں، آرٹس کا جو پیپر آتا ہے بلینک، اس پر آپ ام ابرمو امرن فإنا مبرمون انک والے پین سے لکھ لیں چھوٹی چھوٹی پرچیوں پر، اس کو پانی میں گھول کے پیا کریں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی آیت مبارکہ بغیر وضو نہ چھو سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، تو باوضو ہو کے لکھا جائے، اور جو اس تعویذ کو پانی میں ڈالے گا اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کا بھی وضو ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ادب میں ہے کہ ہم بغیر وضو قرآن مجید کی کسی آیت مبارکہ حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کہیں کسی پیپر پر لکھی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے، تو بہت احتیاط کریں، رب کریم ہمیں ادب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اویس بن ختیجہ بی بی میری بہن آپ نے فرمایا کہ 4-5 سال سے بہت پریشان ہے، کاروبار کرتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے جادو کے معاملات ہیں، اس کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، پانی پہ دم کرے، خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائے، پانی پہ دم کر کے اس کو پیا کرے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا۔ محمد عمر بن عائشہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، بہت ضدی ہے، رب کریم کرم فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر بچے پہ دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا، اور تعویذات بھی منگوا لیں۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا بیچ میں، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بریک آنا بھی پروگرام کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ بقیہ جو سوالوں کے جواب ہیں وہ ضرور آپ کو دیتے ہیں، اس سے پہلے کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام روحانی دنیا کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ میں آتے ہی ہم آپ کو اسم اعظم بتاتے ہیں، اور
آخری لاسٹ سیگمنٹ میں ہم الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، تو دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اور آج کا اسم اعظم ہے صدف۔ صدف کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 174، 174۔ اس کے لیے رب کریم کے جو صفاتی نام بتائے جاتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل اس سے بے شمار برکتیں الحمدللہ نصیب ہوتی ہیں، اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ذکر اللہ کا ثواب بھی الحمدللہ ملتا ہے۔ تو صدف بہن کے لیے جو وظیفہ ہے، یا حقو یا اللہ، یا حقو یا اللہ، پڑھنا کتنا ہے؟ اس کو ڈبل کر کے 348 مرتبہ۔ یہ اسم اعظم آپ کے سامنے ٹی وی اسکرین پر بھی چل رہا ہے، تو آپ آرام سے اس کو لکھ لیں۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو کسی وجہ سے سوال تو ہمیں پہنچا دیتے ہیں، یعنی کال کے ذریعے جواب نہیں سن پاتے، لائٹ چلی جاتی ہے، کیبل کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل ARYQ-TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروگرام کو اور اس اسم اعظم کو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جوابات بھی دیتے ہیں اور دعا بھی کریں گے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام، کون؟ میں وزیرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ مسئلہ بتائیے۔ میں نے اپنی ماما کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ نام بتائیے۔ ایکچولی ان کو نا ڈاکٹر نے 4تھے اسٹیج کا کینسر بتایا۔ نام بتائیے۔ اور نجمہ سلیم۔ نجمہ سلیم۔ اور ان کی امی؟ ان کی امی کا نام ہے اقبال بیگم۔ اقبال بیگم۔ اچھا، ڈاکٹر کینسر بتا رہے ہیں؟ جی 4تھے اسٹیج کا کینسر ہے، 4 سال سے علاج چل رہا تھا، لیکن اب ڈاکٹر نے بھی علاج سے جواب دے دیا۔ اچھا، مجھے صرف یہ بتائیے کہ کون سے حصے پر ہے یہ باڈی کے؟ کینسر ہے، لیکن اب ڈاکٹر کہتے ہیں وہ معدے کی طرف بھی چلا گیا اور جگر کی طرف بھی۔ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا صاحب، میرا نام سمیرہ ہے، میری امی کا نام ممتاز بی بی ہے نا؟ جی میری بہن، مسئلہ کیا ہے؟ بابا صاحب، وہ ہم کیٹ سے آئے تھے، ایک دفعہ کافی بہتری ہوئی تھی آپ کی طرف نا، ابھی انشاءاللہ ہم پھر ان دنوں میں آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ تو ہمارے گھر میں نا، ادھر کوارٹر میں نا بابا صاحب سرکاری گھر ملا ہوا تھا، اور رات کو نا لائٹیں آن ہو جاتی ہیں، رات کو مجھے بہت زیادہ گندے خواب آتے ہیں۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ یہ حیدرآباد سے ہم لوگ آئے تھے نا ایک دفعہ آستانے پر۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو پھر دوبارہ آ جائیے، اس کا حل نکال لیں گے، پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے میری بہن، پہلے آئی تھی، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، تو دوبارہ ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، آ جائیں۔ میں پاکستان میں ہی ہوں، اور جمعے کے علاوہ روزانہ آستانے پر الحمدللہ آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، میرا اور میرے بھائی دونوں کا مسئلہ ہے شادی کا۔ نام بتائیے۔ میرا نام بشرا ہے۔ بشرا۔ آپ کی امی کا نام؟ نسرین۔ ٹھیک ہے، بھائی کا نام؟ بھائی کا نام ارسلان۔ ارسلان۔ جی۔ ان کی امی بھی یہی ہیں؟ جی، بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت پریشان ہیں۔ میں ضرور بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آپ کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر جواب کے چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد طیب بات کر رہا ہوں، ملتان شریف سے۔ محمد طیب بھائی، کل آپ کا اسم اعظم بتا دیا تھا، لکھ لیا آپ نے؟ جی جی بالکل لکھ لیا۔ ماشاءاللہ، فرمائیے۔ جی ہمارے وہ بہن ہے، ان کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں، اختلافات ہر بات پر۔ ابھی یہ خیر، یہ تو مسئلہ بڑا عام ہی سا ہے، ان کا نام بتا دیں مجھے، میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں ان کو۔ کس کا نام؟ بہو کا نام بتا دیں۔ شمیلہ۔ شمیلہ۔ جی۔ اور ان کی امی؟ ان کی امی سمیہ۔ سمیہ۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ جوابات کی طرف چلیں گے، اور وظائف لکھنے کے لیے کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ پروین اختر بن حفیظہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ پہلے ہم نے تعویذات منگائے تھے کچھ سال پہلے، اور الحمدللہ ایک بچی آپ کے ہاں ولادت ہوئی، اس کے بعد آپ نے تعویذات بھی نہیں منگوائے اور آپ نے رابطہ بھی نہیں رکھا،
تو مزید اولاد کے لیے آپ کو تعویذات مزید منگوانے چاہیے تھے. بہرحال میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، مگر پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ تعویذات ضرور منگوا لیں، انشاءاللہ مزید اولاد آپ کو نصیب ہوگی. سفیر احمد، امیر احمد، مبشر اور ہما بنت رضیہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے صرف سفیر احمد کے ساتھ گندے اثرات کا معاملہ ہے، باقی تینوں کا حساب کلیئر ہے. تو سفیر احمد کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات رشتے کے لیے خط کے ذریعے میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ بھجوا دیں گے، اللہ کی عطاؤں سے رشتہ ہو جائے گا. 2265 مکان نمبر گلبہار کراچی کے لیے جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میں نے عرض کر دیا کہ تعویذات آستانے سے لے لیجئے گا. غریب آباد کی مین چورنگی پہ آستانہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو دبائیں گے گھر کے اندر، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ گھر سیل ہو جائے گا. محمد لطیف بن عائشہ، سجاد بی بی بنت مریم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 25 سال تقریباً شادی کو ہو گئے اور لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے. رب کریم آپ دونوں میں محبتیں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. شاید ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے، اور 25 سال ہو گئے ابھی تک نہیں سمجھ رہے، تو پھر کیسے چلے گا معاملہ. دونوں میاں بیوی سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور اسباب بنیں گے. سعید انور بن شریفہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سعید کو بولیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. دوسرا آپ نے ولایت علی صاحب کے لیے حج عمرے کے لیے استخارہ کا بولا، میں نے عرض کر دیا، یقینی طور پر امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور بلکہ پوری دنیا کے جہاں میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں سبھی سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ علوم، وہ عمل، جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، تو اب نماز کے لیے ہم استخارہ کریں گے، ہم عصر کی نماز پڑھنے جائیں، مغرب کی نماز پڑھنے جائیں یا نہ جائیں، اس طرح کے استخارے نہیں ہوتے. رب کریم ہمیں صحیح معنوں پر علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے. حاجی خورشید، میرے بھائی آپ نے نوید بن صادقہ سلطان کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 70 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. نجمہ سلیم بنت اقبال بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ چوتھے اسٹیج کا ان کو کینسر ہے، سورہ مزمل شریف روزانہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں، اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ مریض کا پورا جسم سن رہا ہو، اور پڑھنے کے بعد دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. سمیرہ میری بہن، آپ نے حیدرآباد سے ہمیں کال کی، سمیرہ بنت ممتاز، آپ آ چکی ہیں، آپ نے فرمایا آستانے پہ، تو ضرور آئیے، انشاءاللہ تعالی میں کراچی میں ہوں اور ملاقات ہو جائے گی اور آپ کا مسئلہ بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے. بشرا بنت نسرین اور ارسلان بن نسرین کے متعلق جو بہن آپ نے بھائی کے لیے اور اپنے لیے پوچھا ہے رشتے کا، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے ساتھ گندے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، بھائی کو بولیں عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور آپ 512 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا، اور خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوا لیں. محمد طیب، میرے بھائی آپ نے شمیلہ بنت سمیہ کے متعلق پوچھا ہے کہ ساس بہو کی بن نہیں رہی ہے، تو شمیلہ کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، آپس میں انشاءاللہ محبتیں قائم ہو جائیں گی. اللہ کا شکر ہے کہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آدھ کال اور شامل کر لیں. وقت تھوڑا سا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ہے، تو دیکھ لیتے ہیں کوئی کہاں سے ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ وقت بہت کم ہے، جلدی بتائیے. سبھی سے. صابرہ کے بارے میں پوچھنا ہے بابا جی. صابرہ؟ نہیں ہوتا ہے. صابرہ کی والدہ ایک بڑی بہن دی ہے، وہ بھی سکھی نہیں ہے. ابو نے بولا کہ صابرہ کے بارے میں بابا جی سے. اچھا، صابرہ کی امی کا نام بتائیے. مریم بی بی. مریم بی بی.
جی میں رشتے کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں، ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ضلع مظفر گڑھ سے۔ جی بھائی کس کے متعلق پوچھنا، نام بتائیے۔ میرا نام شاہ ہے۔ آپ کا نام صحیح نہیں آ رہا، آواز آپ کی کٹ رہی۔ کیا میں رات کو خواب دیکھتا ہوں، کبھی میرا جوتا گم ہو جاتا ہے۔ نام تو بتائیے۔ اللہ اکبر، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہرحال رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ صابرہ بنت مریم کے متعلق جو بہن آپ نے رشتہ کا پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کسی قسم کے اثرات، جادو، نظر بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ صابرہ کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور عشاء کے بعد 298 مرتبہ 298 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھے، دعا کرے، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب بھی ہو گئے، دعا کی طرف چلیں گے۔ اور اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دوں کہ نمبرز جو آپ نوٹ کرتے ہیں ان پر رابطہ بھی رکھا کریں، اور میرا سوشل میڈیا کا جو اکاؤنٹس ہیں اقبال باوا ARYQ کے نام سے یوٹیوب بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اور میری ویب سائٹ iqbalbawa.com۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلے بدھ جمعرات پروگرام روحانی دنیا میں یہاں اس اسٹیج سے آپ سے انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اور دعا میں ضرور ساتھ رہا کریں کہ پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب کریم سب کا ہی بیڑا پار فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین بالخصوص اس وقت حاضرین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ